تو آج ہم قرآن کی دو بہت ہی کمال کی آیتوں پر بات کرنے والے ہیں، سورۃ الاعراف سے۔ یہ اتنی مختصر آیتیں ہیں کہ ایک سانس میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں ایک پوری کائنات کا اصول، ایک مکمل ڈرامہ چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں اور نتیجہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک فلم کے کلائمیکس سین کی طرح ہے۔ ایک طرف فرعون، اس کی پوری سلطنت، اس کا غرور اور اس کے بلائے ہوئے ملک کے سب سے بڑے جادوگر۔ دوسرے طرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ اور ان دو آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 118 اور 119 میں، قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار، ایک فارمولا کیا ہوتا ہے۔ فارمولا، واہ، یہ بہت دلچسپ لفظ ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد اس فارمولے کو ڈیکوڈ کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ان دو آیتوں میں وہ کون سے مراحل بیان کیے گئے ہیں جو حق کی فتح اور باطل کی شکست کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ قرآن ہمیں لفظ بلفظ دکھاتا ہے کہ سچائی کیسے آتی ہے، باطل کیسے بکھرتا ہے، باطل کے نمائندے کیسے ہارتے ہیں، اور آخر میں ان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے اس منظر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں، ذرا اس منظر کو ذہن میں لاتے ہیں۔ فرعون کا بھرا دربار، ہزاروں کا مجمع، سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے بلائے گئے ماہر جادوگر اپنی زندگی بھر کی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ ایک خوف اور ہیبت کا سماں ہے، اور اس لمحے پہلی آیت نازل ہوتی ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی پس حق قائم ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں حق ظاہر ہو گیا، لیکن عربی لفظ وقع میں اس سے کہیں زیادہ وزن ہے۔ وقوع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھاری چیز کا اوپر سے نیچے گرنا اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے جم جانا۔ اس میں ایک حتمی، ناقابل تردید اور فیصلہ کن ہونے کا تاثر ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سچائی آہستہ آہستہ سامنے آئی یا کسی نے دلائل سے اسے ثابت کیا۔ یہ ایک دم سے پوری طاقت کے ساتھ ایک حقیقت بن کر سب کے سامنے آ گری، جیسے کوئی جج فیصلہ سنانے کے لیے ہتھوڑا میز پر مارتا ہے اور اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بہترین مثال دی ہے آپ نے، بالکل۔ یہ حق کا ایک ایسا ظہور تھا جس نے کسی کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ یہ ایک واقعہ تھا، کوئی نظریہ نہیں۔ اور یہی ہمارے اس 4 ایکٹ والے ڈرامے کا پہلا ایکٹ ہے، حق کا فیصلہ کن قیام۔ وہ بس آ گیا اور چھا گیا، اس نے اپنی موجودگی کا اعلان خود کیا۔ اور اس کے فوراً بعد دوسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مجھے یہاں کانو یعملون کا استعمال بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ان کا عمل باطل ہو گیا، اس میں ایک تسلسل کا احساس ہے، جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اس فکرے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے بالکل اہم نقطہ پکڑا ہے۔ کانو یا ملون ماضی استمراری کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جادوگروں کا کام کوئی ایک دفعہ کا تماشا نہیں تھا، یہ ان کی زندگی بھر کی محنت تھی، ان کی ٹریننگ، ان کی مشقیں، ان کی منصوبہ بندی، ان کا پورا نظام، ان کا کریئر۔ وہ ایک مسلسل عمل میں تھے، انہوں نے ایک پوری انڈسٹری کھڑی کی ہوئی تھی۔ یعنی یہ ان کی پوری شناخت تھی، ان کا سارا فن، ساری چالیں، سب کچھ جو انہوں نے سالوں میں سیکھا اور بنایا تھا۔ جی ہاں، اور قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حق وقع، ان کا وہ سارا مسلسل عمل، وہ پوری کی پوری عمارت، وہ سالوں کی محنت ایک ہی لمحے میں بطل ہو گئی۔ اور بطل کا لفظ بھی بڑا گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف غلط ثابت ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قلعدم ہو جانا، بے اثر ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا۔ جیسے کوئی جعلی کرنسی اصلی نوٹ کے سامنے آتے ہی کاغذ کا بیکار ٹکڑا بن جائے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ واہ، تو ایک طرف سالوں کی محنت، ایک پورا سسٹم، اور دوسری طرف حق کا ایک لمحہ، اور وہ ایک لمحہ ہر چیز پر غالب آ گیا۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ کیا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ باطل کی راہ میں کی گئی تمام تر کوششیں آخر میں بے معنی ہوتی ہیں؟ یہی اس کا سبق ہے۔
باطل ہمیشہ بہت متاثر کن، بہت پیچیدہ اور بہت محنت سے کھڑا کیا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس میں شان و شوکت ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ حق کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے یا دکھاوے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں ہی ایک طاقت ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے، اندھیرے کو بھاگنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ بس ختم ہو جاتا ہے۔ حق کا آنا ہی باطل کا خاتمہ ہے۔ تو یہ 2 ایکٹ مکمل ہو گئے، حق کا قائم ہونا اور باطل کے پورے نظام کا ایک لمحے میں بیکار ہو جانا۔ یہ تو ہوا اس واقعے کا کائناتی پہلو، لیکن اس کا ان انسانوں پر کیا اثر ہوا جو اس باطل کے نمائندے تھے؟ وہ جادوگر جو بڑے غرور سے آئے تھے، ان کا کیا بنا؟ اگلی آیت ہمیں سیدھا ان کے پاس لے جاتی ہے۔ جی، اب کہانی کا کیمرہ ان جادوگروں کے چہروں پر فوکس کرتا ہے۔ آیت 119 کہتی ہے، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یعنی پس وہ وہیں پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ یہ آیت ہمارے ڈرامے کے آخری 2 ایکٹ بیان کرتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ۔ فَغُلِبُوا یعنی وہ مغلوب کر دیے گئے۔ یہ شکست کا سیدھا سادہ اعلان ہے، لیکن یہاں ہنالکا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ وہیں پر، اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ لفظ اس شکست کی شدت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہنالکا کا مطلب ہے اسی جگہ، اسی وقت۔ اس میں فوریت ہے، یعنی انہیں شکست کھانے کے بعد بھاگنے، منہ چھپانے یا کوئی بہانہ بنانے کا موقع تک نہیں ملا۔ جس میدان میں وہ فتح کے دعوے کے ساتھ آئے تھے، جہاں ہزاروں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، اسی جگہ سب کے سامنے انہیں شکست ہوئی۔ اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ تو بہت ذلت آمیز ہے، یعنی جس سٹیج پر وہ ہیرو بننے آئے تھے، اسی سٹیج پر وہ زیرو ہو گئے۔ یہ ہمارے ڈرامے کا تیسرا ایکٹ ہو گیا، باطل کے نمائندوں کی فوری اور سر عام شکست۔ بالکل، اور یہ صرف ایک جسمانی یا ٹیکنیکی شکست نہیں تھی، یہ ان کے پورے وجود پر ایک کاری ضرب تھی۔ اور یہ بات ہمیں آیت کے آخری اور سب سے طاقتور حصے سے پتہ چلتی ہے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ مجھے لفظ وَانْقَلَبُوا سمجھنا ہے۔ یہ صرف واپس لوٹنے سے کچھ زیادہ لگتا ہے۔ انقلاب کا لفظ تو ہم بڑی تبدیلی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح پہچانا ہے۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل حالت سے 180 ڈگری پر الٹ جانا، ایک مکمل تبدیلی۔ ذرا سوچیں وہ کس حالت میں آئے تھے؟ فرعون سے انعام کے وعدے لے کر، بڑے فخر و غرور کے ساتھ، خود کو فن کا امام سمجھتے ہوئے۔ ان کی چال میں ایک اکڑ تھی، ان کی باتوں میں ایک تکبر تھا۔ اور وہ لوٹے کے سال میں قرآن کہتا ہے صاغرین۔ یہ لفظ کیا ہے؟ صاغر اس شخص کو کہتے ہیں جو ذلیل و خوار ہو جائے، چھوٹا بن جائے، جس کی عزت خاک میں مل جائے۔ یہ صرف ہارنا نہیں ہے، یہ اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں گر جانا ہے۔ تو وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ کا مطلب ہے کہ ان کی پوری شخصیت الٹ گئی۔ جو بڑا بننے آئے تھے وہ سب سے چھوٹے ہو کر لوٹے، جو عزت کمانے آئے تھے وہ ذلت سمیٹ کر لوٹے۔ یہ ایک نفسیاتی موت تھی، ان کے غرور کا، ان کے تکبر کا جنازہ نکل گیا۔ اور یہی ہمارے ڈرامے کا چوتھا اور آخری ایکٹ ہے، شکست خوردہ لوگوں کا نفسیاتی انہدام اور تذلیل۔ تو یہ ایک مکمل تصویر بن گئی۔ وہ جو غلبے کی امید سے آئے تھے وہی مغلوب ہوئے، غلبو، اور جو عزت اور بڑاپن چاہتے تھے وہی ذلت اور چھوٹاپن لے کر لوٹے، صاغرین۔ یہ تو مکمل تباہی ہے۔ جی، اور اس میں ایک اور لطیف نقطہ ہے، وَانْقَلَبُوا یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس حالت میں نہیں آئے، بلکہ ان کی حالت کو پلٹ دیا گیا۔ حق کی طاقت نے ان کے وجود کو جھنجھوڑ کر ان کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، اب اگر ہم ان دونوں آیات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ چاروں ایکٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آیت 119 کا آغاز فا سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے پس یا اس لیے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق بتا رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ کیونکہ حق قائم ہوا، پہلا ایکٹ، اس لیے ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے، دوسرا ایکٹ، اور کیونکہ ان کے اعمال باطل ہوئے اس لیے وہ وہیں پر شکست کھا گئے، تیسرا ایکٹ، اور کیونکہ وہ سر عام شکست کھا گئے اس لیے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، چوتھا ایکٹ۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، یہ ایک فطری قانون ہے۔ حق کے آنے کا لازمی نتیجہ باطل کا مٹنا اور باطل پرستوں کا ذلیل ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی کہانی نہیں ہے،
یہ ایک آفاقی اصول ہے جو ہر دور میں لاگو ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ واقعہ ایک مثال ہے، ایک کیس سٹڈی ہے۔ اصول یہ ہے کہ حق کو خود کو منوانے کے لیے کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ظاہر ہونا ہی اس کی سب سے بڑی دلیل اور طاقت ہے، جبکہ باطل چاہے کتنا ہی بڑا اور منظم کیوں نہ نظر آئے، اس کی بنیاد فریب پر ہوتی ہے، اور جیسے ہی حق کا نور چمکتا ہے، فریب کا اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی فتح نہیں ہوتی، اس کا عملی اثر ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو باطل کے علمبردار ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت، ان کا وقار، ان کی عزت، سب کچھ اسی طرح خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں فتح اور شکست کی مکمل تصویر دکھاتی ہیں، اس کے ظاہری پہلو بھی اور باطنی بھی۔ صحیح کہا آپ نے، فتح صرف کسی کو ہرا دینا نہیں بلکہ حق کا قائم ہو جانا ہے، اور شکست صرف ہارنا نہیں بلکہ ذلیل و خوار ہو کر اپنی حقیقت کا سب کے سامنے آ جانا ہے۔ اب کی یہ دو مختصر سی آیتیں ہمیں حق اور باطل کی کشمکش کے نتیجے کا ایک مکمل اور جامع روڈ میپ دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مکمل عمل یعنی پروسیس کا بیان ہے جس کے 4 واضح مراحل ہیں۔ جی، ایک بار پھر ان 4 مراحل کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا قدم، حق کا فیصلہ کن قیام، فوقع الحق۔ دوسرا قدم، باطل کے تمام اعمال اور نظام کا خاتمہ، وبطل ما كانوا يعملون۔ تیسرا قدم، باطل کے حامیوں کی فوری اور سر عام شکست، فغلبوا هنالك۔ اور چوتھا اور آخری قدم، ان کی نفسیاتی تذلیل اور شخصیت کا انہدام، وانقلبوا صاغرین۔ یہ ایک مکمل اور فیصلہ کن انجام ہے، اس میں کسی شک یا اگر مگر کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، الفاظ کی معجزاتی طاقت کا یہ بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح چند الفاظ میں ایک عظیم واقعے کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے جو نہ صرف ایک کہانی بیان کرتی ہے بلکہ ایک ابدی اور آفاقی قانون بھی قائم کرتی ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ حال اور مستقبل بھی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے اب تک ایک ظاہری مقابلے، ایک عوامی میدان میں ہونے والی کشمکش کی بات کی ہے، جی ضرور۔ لیکن کیا یہی 4 مراحل کا ڈرامہ انسان کے اپنے اندر کی دنیا میں بھی نہیں ہوتا؟ ہر انسان کے اندر ایک حق اور باطل کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے، نیکی اور بدی، سچائی اور فریب، یقین اور شک، عاجزی اور تکبر۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم نکتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں ہدایت کی روشنی، سچائی کا علم یا ضمیر کی آواز پوری قوت سے وقع یعنی قائم ہوتی ہے، تو کیا اس کے اندر موجود غلط خواہشات، پرانے شکوک و شبہات اور تکبر کا بت اسی طرح بطل یعنی نیست و نابود نہیں ہو جاتا؟ کیا حق کا یہ اندرونی ظہور اسی طرح باطل نفسانی خواہشات کو سر عام غلیبو یعنی شکست نہیں دیتا، اور آخر میں انسان کے نفس کو ساغر یعنی عاجز اور چھوٹا بنا کر خدا کے سامنے جھکنے پر